بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، آج 7 ستمبر ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے، صاحب ایمان کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں 7 ستمبر ایک عہد ساز دن ہے۔ ہم اسے یوم تحفظ ختم نبوت قرار دیتے ہیں۔ اس روز عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کی 100 سالہ طویل جد و جہد فتح مبین سے ہمکنار ہوئی۔ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی ذات پر، ان کی شان میں اٹھنے والی انگلیاں، اٹھنے والے کردار ہمیشہ کے لیے ان فتنوں کو کچل دیا گیا۔ تو آئیے آج ہم دوبارہ مل کے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد بھی اگر ختم نبوت پر، اگر ہمارے نبی کی شان پر، ان کی ناموس پر، ان کی عزت پر کوئی آنچ آئی تو بھائیو پھر ہمارا دنیا میں زندہ رہنے کا فائدہ نہیں۔ وہ وجہ کائنات، وہ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے نبی، وہ جس کا وجود بھی خوشبودار، جس کا پسینہ بھی خوشبودار، جس کی باتیں بھی خوشبودار، جس کی زندگی بھی خوشبودار، جس کے دوست بھی خوشبودار، جس کے لیکچر بھی خوشبودار، اور ساری دنیا، ساری کائنات کے وہ محسن، اور ان کی عزت پر آنچ آئے ہم گھر بیٹھے رہے۔ میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، میری ماں کو کوئی گالی دے میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے کوئی گالی دے، میری عزت پر کوئی انگلی اٹھائے تو میں ساری زندگی اس سے بات کرنا کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آج میرے نبی کی عزت پر آنچ آئے اور مسلمان خاموش بیٹھا ہے اور کہے کہ میں پھر بھی مسلمان ہوں، میں پھر بھی صاحب ایمان ہوں، نہیں بھائی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں خواجہ پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ شروع میں مجھے سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ میں مدینے چلا گیا، وہاں مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں میری ملاقات مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے ہو گئی۔ تو حاجی صاحب بڑے صاحب کشف آدمی تھے، انہوں نے ہمارے مزاج کو معلوم کیا اور ہمارے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ ہم آزاد آدمی ہیں، آزاد منش طبیعت ہے، تو انہوں نے تاکیداً اصرار سے کہا بھائی جان آپ ہندوستان چلے جائیں۔ اس وقت پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، مگر ہندوستان چلے جائیں، ان قریب وہاں پہ ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اگر تم صاحب ایمان لوگ اپنے ملک میں بیٹھے بھی رہے تو رب کعبہ کی قسم یہ فتنے سر نہیں اٹھائیں گے، اب چلے جاؤ۔ بالفرض وہ کہتے میں آ گئے ہندوستان، خاموشی بیٹھ گئے وہ فتنہ، اور وہاں جب ہم پہنچے تو الحمدللہ شروع میں تو کوئی ایسی بات نہ ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد قادیانیوں کا فتنہ سر اٹھانے لگا، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ وہی فتنہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھے فرمایا کہ مرزا قادیانی اپنی تعویلات فاسدہ کی کینچیوں سے میری سنت کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کس نام سے، کلمہ وہ لوگ یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ محمد الرسول اللہ سے مراد وہ ہمارے نبی کو مراد نہیں لیتے، اور آج ہم ان کی بنی ہوئی مصنوعات کو، ان کے بنے ہوئے جوس کو، ان کے بنے ہوئے گھی کو اور ان کی بنی ہوئی بہت ساری چیزوں کو گھروں میں شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے تو بھائی یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی کافروں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔
فلاں فلاں ملک ہے، فلاں فلاں ملک ہوں گے، وہ بھائی وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان ظاہر نہیں کرتے، وہ کھل کے بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم نبی کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے ہے ہی مسلمان نہیں، نبی کو نہیں مانتا اور مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کے نبی کے دین کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا، مسلمانوں کو بچانا، اور قادیانیت کی جتنی بھی مصنوعات ہیں اس سے خود بھی حفاظت کرنا، اور ایک ایک قدم، یقین مانے آج ایک نعرہ بھی کوئی ختم نبوت کا کسی بھی طرز میں وہ نبوت کا کام کرے گا، چاہے وہ اشتہار کو شیئر کر دے، چاہے وہ بیان کو شیئر کر دے، چاہے نبی کی بات کو آگے شیئر کر دے، کسی بھی طرز میں ختم نبوت کا وہ کام کرے گا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ آدمی جنتی ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اتنا کہ مضبوط کر لینا، اپنے ایمان پہ اتنی محنت کر لینا کہ قادیانیت اور قادیانیت کی بنی ہوئی کوئی چیز ہمیں اچھی نہ لگے۔ اس کے لیے سارے بھائی عزم کرتے ہیں نا جی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔